Madrasa. اور خیال یہ ہے کہ ہم یہاں سب حسین کے فقیر بیٹھے ہیں. یہ خیال اگر میرے اوپر غالب آ جائے نا کہ ہم سب فقیر بیٹھے ہیں تو نہ کسی کے آنے پر، نہ کسی کے جانے پر، نہ کسی کے بولنے پر، نہ کسی کے دیکھنے پر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہی تو حسن ہے نا اس دروازے کا کہ یہاں زمیندار بھی بیٹھے ہیں، یہاں پیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں امیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں فقیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، یہاں مزدور بھی بیٹھا ہے. مزدور اسی کے آگے آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے اپنے مالک کو لات بھی مار دی. اس نے جھک کر دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور تھا، تو غصے میں اسے ڈانٹ کر اٹھانا چاہ رہا تھا تو حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے. یہ سب اس وقت امام حسین کے فقیر بیٹھے. یہ جو خیال ہے نا، یہ اتنی بڑی طاقت ہے. یہ سوچ جو ہے، یہ جو خیال ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہمارا دشمن ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کے مطمئن. اتنی بڑی طاقت ہے یہ. اس دروازے تو ہے جو ہمیں امیر بناتی ہے، اس دروازے کی فقیری ہی تو ہے جو ہمیں امیر بناتی ہے. اور میری اور آپ کی کیا حیثیت جہاں جبریل بھی فقیر ہو. ہاں میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں دربار شام کا تھا، مدینے میں لگا تھا. شام کا دربار ایک دفعہ مدینے میں لگا تھا. اب میں تو ایسے ہی اشاروں میں بات کرتا ہوں بھائی. جو مجلسی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو کبھی کبھی آنے والے ہوتے ہیں وہ 2 دن بعد سمجھتے ہیں. تو شام کا ایک دربار تھا جو مدینے میں لگا اور میرے مولا امام حسن کی کرسی خالی رہی. آپ اس وقت تشریف لائے جب وہ دربار ختم ہو رہا تھا. یہ ایک پیغام تھا میرے مولا کا کہ مجھے اس دربار میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے. میرا شہر ہے، میرے لوگ ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، ان کی طرف سے اصرار تھا تو حضرت تشریف لے آئے. تو اس دوران میں جو حاکم شام کے سامنے تحفوں، ہدیوں، نذرانے، گفٹس جمع ہو گئے تھے نا. ہر آنے والا کوئی نہ کوئی گفٹ لا رہا تھا بادشاہ کے لیے. تو ایک انبار لگ گیا تھا تحفوں کا، ہدیوں کا. تو امام جب کرسی پر حضرت آئے تو سب کھڑے ہو گئے، حضرت کو کرسی پہ بٹھایا. تو اس نے اپنے ایک نوکر کو آواز دے کر کہا یہ سارے ہدیے حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو. اور جب وہ نوکر رکھنے لگے نا تو امام کو دیکھ کر کہنے لگا اب انا ابن الہندا، میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو میرے مولا حسن نے ان نوکروں کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ میں نے تمہیں دیے. اور پھر وہاں دیکھ کر کہا انا ابن الزہرا. تو وہاں ماحول تو بڑا عجیب ہو گیا تھا. تاریخ بتا رہی ہے کہ ماحول بڑا عجیب ہو گیا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ کچھ کہیں گے آپ؟ مولا سے کہا آپ کچھ کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میرا دل نہیں ہے کہنے کو. تو اصرار بڑھنے لگا، آوازیں آنے لگیں کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کچھ فرمائیں. تو امام حسن نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں پہلے حصے میں اپنے خاندان کا تعارف کروایا اور خاندان کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ اور تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو سنو، لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراق و جنوب شمالا و شمال جنوبا. میں اگر چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں. میرے مولا امام حسن فرماتے میں چاہوں تو شمال کو جنوب بنا دوں، جنوب کو شمال بنا دوں. گویا امام حسن فرما رہے میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں. گویا امام فرما رہے میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا فمو کا صغیر و کلاموں کا کبیر. آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ باتیں بڑی کر رہے ہیں. معاذ اللہ. اس نے توہین کی مولا کی. کہتا ہے آپ کا دہن چھوٹا ہے، آپ کا منہ چھوٹا ہے معاذ اللہ، اور آپ باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں. فنظر الیہ شذرا. میرے مولا امام حسن نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال. تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟
وہ مرد تھا عورت ہو گئی. ہاں وہ تو امام کو کہہ رہا تھا نا کہ امام نے فرمایا میں عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق, جنوب کو شمال کر دوں, شمال کو جنوب کر دوں. تو کہنے لگا یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں, ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو جس نے بے ادبی کی تھی نا, امام نے فرمایا تجھے شرم نہیں آ رہی مردوں میں بیٹھی ہے؟ اس کی جنس ہی بدل گئی اور شرم کر کے جانے لگی. تو جاتے ہوئے امام نے آواز دے کر کہا تیری جو زوجہ تھی اب وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. بھائی جلال میں جب آ جائے نا حیدر کرار کا لال, تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے, جب حیدر کرار کا لال جلال میں آ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے جی. کبھی خیبر فتح ہوتا ہے, کبھی مجمع فتح ہوتے ہیں, کبھی خیبر فتح ہوتا ہے, کبھی دربار فتح ہوتے ہیں. میرے مولا نے پھر اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا, توجہ کر لیا آپ نے. تو میرے مولا نے میری بات ذہن میں رہے کہ ایک سوچ ہے جو ہماری ذہنی طور پہ ہمیں بہت سکون دیتی ہے, اور سوچ یہ ہے کہ ہم سب یہاں در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. یہ پیار کی, محبت کی, عاجزی کی جگہ ہے. یہ امام حسین کا آج شاہپور جہانیہ میں دربار لگا ہے. شاہپور چاکر میں آج امام حسین کا دربار لگا ہے. اس دربار میں وہی آ کے بیٹھے گا جو حسین کا فقیر ہوگا. البتہ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے مولا کے مریدوں میں اضافہ کروائیں. تو بات ہم سب خطیبوں کو وہ کرنی چاہیے جو مجلس میں نہ آنے والے کو بھی پسند آئے. یہ میں بار بار بولتا ہوں, ہر بار بولوں گا کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی یہ کوئی ہنر نہیں ہے. نیاز انہیں کھلائیے جو کھاتے نہیں ہیں. واپس کر دیں تو دوبارہ دیجئے, واپس کر دیں تو پھر تیسری دفعہ دیجئے. میں آپ کو ممبر پر بیٹھ کر ضمانت دے سکتا ہوں چوتھی دفعہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی. ہم بھی حسین کی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. توجہ کر لیا آپ نے. میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ دیتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں سنو میں وہ ہوں. اچھا میں نے ایک روایت آپ کو سنائی, میں نے بھی جلدی میں سنائی, آپ نے بھی سن لی. امام نے جنس بدل دی نا, تو فرمایا وہ جو تیری زوجہ تھی وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. تو میں مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا بے ادبی تو اس نے کی تھی, آپ نے سزا اسے بھی دے دی. سوال بنتا ہے نا, ایک خیال آئے گا نا. غدیر کے میدان میں جس نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا تھا, نبی سے آ کر کہا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا اللہ کی طرف سے. آپ نے جو کہا من کنت مولا فہاد علی مولا, سرکار آپ نے جو کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے؟ تو نبی سرکار نے فرمایا میں تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں, مگر کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے. تو کہنے لگا اگر اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر آئے جو مجھے مار ڈالے. ہاں بغض علی کا بیمار عذاب مانگتا ہے. یہ بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہے, یہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہے. علی مولا کا بغض خون کی خرابی ہے جی. اس کے علاج کے لیے ہاں سناؤ. یاد رکھنا علی کے منکر کئی مقادوں میں ڈھل رہے ہیں. یاد رکھنا علی کے منکر کئی مقادوں میں ڈھل رہے ہیں. جہاں منافق ہے چل رہے ہیں. یہ پیارا ضرب ہے مگر نمونہ پیارے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں کو چل رہے ہیں. ویسے اب ملا رہے نہیں,
جی جی اب دنیا میں کسی کے پاس چارہ نہیں ہے سوائے علی علی بولنے کے. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں بہت کم وقت رہ گیا ہے, سب اس دروازے پر آئیں گے. تیاری کیجئے, امام بارگاہ بڑے بنائیے, تیاری کیجئے, نیاز نظر بڑھا دیجئے, تیاری کیجئے, اہتمام اور انتظامات بڑھا دیجئے. یہ امام بارگاہ بہت بڑے بنے تھے, اب چھوٹے پڑ گئے. امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے, حسینیوں میں اضافہ ہو گیا. یہ ہونے جا رہا ہے. سب کو اس دروازے پر آنا ہے. بالآخر سب یہیں آئیں گے. آج آپ ہیں, کل ایک اور اضافہ ہوگا, روزانہ اضافہ ہوگا.